نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ ہمارے دوست بحث کر رہے تھے تو کسی نے ان کو کہا کہ اجڑی کھانا حرام ہے، کیا اس کا یہی حکم ہے کہ حرام میں نہیں کھانی چاہیے اجڑی؟ پیارے غلط کہا ہے جس نے بھی کہا ہے، کوئی حرام نہیں ہے اجڑی، کھا سکتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں۔ طبعاً نہ کھانا چاہیں طبعاً تو کوئی حرج نہیں، لیکن شرعی حکم نہ لگائیں، یہ نہ کہیں حرام ہے، حرام نہیں ہے یہ۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ میں۔ اسی طرح ایک ساتھی نے سوال پوچھا کہ کراچی میں ایک ڈش ہوٹل میں بنتی ہے صدر میں کٹا کٹ وہ کپورے جو جانوروں کے ہیں ان سے بنتی ہے، وہ بڑی لذیذ ہوتی ہے، کیا یہ کھا سکتے ہیں؟ اس کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ کٹ حرام ہے کھانا، یہ حرام کھایا جا رہا ہے اور کھلایا جا رہا ہے۔ کم سے کم بھی اس کا بعض اکابر نے لکھا ہے اس کو مکروہ تحریمی، یعنی مکروہ تحریمی کا مطلب بھی حرام کے قائم مقام ہے، ورنہ حرام ہے، یہ نہیں کھا سکتے، نہیں کھانا چاہیے، حرام کھلا رہے ہیں۔ ایسے ہی جیسے کتے کا کوئی حصہ کھلا دیا، گدھے کا کوئی حصہ کھلا دیا وغیرہ وغیرہ، یا سور کا کوئی حصہ کھلا دیا۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ ہو۔ حضرت نے سوال پوچھا کہ سنائے زبان پر سور کا نام لانے سے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ سور کا نام لینا اس پر تو اجر ملتا ہے، نیکی ملتی ہے، یعنی قرآن میں سور کا ذکر ہے، قرآن کا کوئی بھی لفظ پڑھیں گے اس پر اجر ملے گا، نیکی ملے گا، ثواب ملے گا۔ تو یہ من گھڑت باتیں ہیں کہ 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی، کوئی حرج نہیں، کوئی کباہت نہیں، اور اس میں من گھڑت باتیں اس پر توجہ نہ دیا کریں، کان نہ دھرا کریں۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ ساتھی نے سوال پوچھا بینک میں رقم رکھنا، اس پر منافع لینا جائز ہے؟ دیکھیں شرعی جو بینک ہے جیسے میزان بینک ہے، اور فیصل بینک بھی میزان بینک کی طرح چل رہا ہے، تو اس میں حرج کوئی نہیں۔ اگر اس میں غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی یا جرم ہوا تو علماء پر ہوگا، علماء ہیں، اور اس کی قیادت شروع میں میرے استاد محترم حضرت اقدس شیخ الاسلام حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے کی، تو یقیناً ان کا لگایا ہوا یہ پودا ہے اور ان کا دیا جلایا ہوا ہے، یہ چراغ جلایا ہوا انہی کا ہے، یوں سمجھیں انہوں نے ابتدا کی ہے، تو کیسے ممکن ہے یہ خراب ہو یا اس میں ناجائز ہو یا حرام ہو؟ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے مدد۔ ساتھ سوال پوچھا کہ عورت خبرنامہ یا ٹی وی ڈرامہ وغیرہ بغیر پردے کے کرتی ہے، کیا یہ جائز ہے؟ نہیں جائز، غلط کرتی ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے۔ بہت زیادہ مجبوری ہے، کوئی کام کرنا پڑ بھی گیا ہے تو شرعی حدود میں رہ کر کریں، شریعت کی پاسداری کرنا ضروری ہے، اللہ کے رسول کی نافرمانی سے بچنا ضروری ہے۔ رزق حلال رزق بھی حرام بن جاتا ہے اگر اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو تو۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی۔ ساتھ ہی سوال پوچھا کہ کمپنی کے شیئر خریدنا کہ جائز ہے یا ناجائز؟ جائز ہے، کوئی حرج نہیں، جائز کام والی کمپنی اس کے شیئر خریدیں گے تو جائز ہے، کوئی حرج نہیں، کوئی کا بات نہیں۔ ہاں حرام کام کرتی ہے کمپنی، مثلا کوئی اللہ نہ کرے شراب کا کام کرتی ہے تو اس کے شیئر ناجائز ہوں گے، اور لیکن اگر کوئی تیل کی کمپنی ہے یا کوئی بھی کسی کمپنی، مثلا الکرم میں ٹیکسٹائل میں لے یا گل احمد ٹیکسٹائل میں لے یا وہ ہے کوئی تیل کی کمپنی ہے تو جائز ہے اس کے شیئر خریدنا، کوئی حرج نہیں، کوئی کا بات نہیں۔ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے، نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ تو یہ سوال پوچھا کہ انکم ٹیکس زبردستی لیتے ہیں، کوئی اس میں زکوٰۃ کی نیت کرے زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ نہیں، زکوٰۃ ادا ہوگی۔ انکم ٹیکس اگر گناہ ہوا تو قیامت کے دن ان کو ہوگا جو لیتے ہیں، ہمیں دینا چاہیے، ہمیں اپنے ملک کی خیرخواہی کا بھی حکم ہے، جس طرح شریعت کی پاسداری کا حکم ہے، شریعت کی تابعداری کا حکم ہے، اسی طرح ملک کی خیرخواہی کا بھی حکم ہے۔ تو ملک کی خیرخواہی اسی میں ہے کہ ٹیکس جو ہو وہ دیا جائے، ادا کیا جائے، اس میں چوری نہ کی جائے، اور اس میں زکوٰۃ صدقے کی نیت نہیں کر سکتے۔ اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ میں التجا کرتا ہوں، درخواست کرتا ہوں اپنے بھائیوں سے، بہنوں سے، ہمارا یہ سلسلہ خالص اصلاحی تربیتی ہے، خالص اصلاح کے لیے ہے، تربیت کے لیے ہے، تو آئیے اس میں حصہ ڈالیے۔ مجھے امید ہے میرے بھائی میری بہنیں خود بھی سنیں گے، دوسروں کو بھی سنائیں گے، حصہ ڈالیں گے اس میں، خود بھی عمل کریں گے، دوسروں کو بھی کرائیں گے۔ اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو 100% عمل کی توفیق عطا فرمائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کی توفیق عطا فرمائے اور نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔ تو اسی لیے پیر مفتی اختر حسین کے نام سے ہے، یوٹیوب چینل ہے، فیس بک پر، واٹس ایپ ضرور شیئر کریں، ضرور آگے لوگوں کو پھیلائیں۔